کوشچن یہ تھا کہ ہر شخص کو اسلام صرف اپنی ذاتی شخصیت اور اپنے ذاتی وجود تک اسلام کو جو ہے وہ کرنا چاہیے، باقی لوگوں کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ صرف جو ہے وہ ہمارے اوپر اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، تو وہ ایک بہت بڑی بھول کا شکار ہے۔ جی، تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف اور صرف جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے 6 فٹ کے جسم کو اسلام کے مطابق بنائیں، آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، دوسرے لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص سے اس کی رعایا کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جہاں پر بھی تمہارے ارد گرد لوگ ہیں، تمہارے اپنے یعنی خاندان کے سربراہ ہو، تمہیں اپنے خاندان سے متعلق پوچھا جائے گا۔ تم اگر جو ہے کسی شہر کے اندر ہو تو تمہارے ماتحت جتنے لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ہر ایک شخص جواب دہ ہے سوسائٹی کے بارے میں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے خلیفہ بنایا تو ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد کی، وہ ذمہ داری کل انسانیت کی نگرانی اور رہنما بنانے کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں شہداء علی الناس، کل انسانیت کا نگران بنایا ہے۔ جب ہم کل انسانیت کے نگران ہیں تو نگران ہونے کے نتیجے میں انسانیت میں برائیاں ہیں تو ان کو ختم کرنا نگران کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ہے کہ ہر مسلمان بنیادی طور پر ذمہ دار ہے کہ وہ انسانیت میں جس قسم کے بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں ان مسائل کو وہ سمجھے اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ کوئی بھی انسان دوسری انسانیت کے اوپر سے جو اپنی ذمہ داری ہے اس سے جو ہے وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم عدل قائم کرو۔ جب عدل قائم کرنا ہے تو عدل جو ہے وہ معیشت میں بھی قائم ہونا ہے، عدل کو سیاست میں بھی قائم کرنا ہے، عدل کو معاشرت میں بھی قائم کرنا ہے، عدل کو خاندانی نظام سے لے کے بین الاقوامی نظام میں ہر جگہ قائم کرنا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان یہ کہے کہ صرف میں اپنے 6 فٹ کے جسم کا ذمہ دار ہوں، میں انسانیت کا ذمہ دار نہیں ہوں، بلکہ کل انسانیت کے ذمہ دار اور نگران ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شہداء علی الناس بنایا، یعنی تمام انسانیت کا نگران بنایا ہے۔ تو نگران جو ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اپنی رعیت کے بارے میں، اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ ان کے حقوق کا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ بلکہ یہ تصور بہت منفی تصور ہے، اسلام کا مخالف تصور ہے، قرآن اور حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مخالف تصور ہے کہ صرف مسلمان جو ہے اپنے 6 فٹ کے جسم کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ نہیں، اسے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ وہ کل انسانیت کا نگران بنا کے بھیجا گیا تھا، تو کل انسانیت کے لیے اس نے کیا سروسز، کیا خدمات سر انجام دی ہیں۔ یہ کانسیپٹ کلیئر ہے تو ہم آگے چلیں۔ جی کانسیپٹ کلیئر ہے تو ہم آگے چلیں۔ عمیر بٹ جی سر آگے۔ آپ کا کلیئر ہے، باقیوں کا بھی کلیئر ہے یعنی عمیر بٹ آپ کو کلیئر ہے نہیں ہے؟ یس سر کلیئر ہے۔ اوکے، اور کوئی ایک بچہ اور بھی بتا دے کہ کلیئر ہے۔ مبشر خان، کانسیپٹ کلیئر ہے کہ نہیں؟ یس سر کلیئر ہو گیا۔ مبشر خان، یس سر۔ اوکے، یہ پتہ چلے گا ایگزام میں کہ کتنا کلیئر ہے۔ اچھا کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں سب کے سب گمراہ ہیں، ان کو کافر اور مردود سمجھنا چاہیے، بس صرف مسلمان بننا چاہیے۔ کیا یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے؟ کوئی تو بتائے ذرا، مرد مومن میدان میں آئے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں
وہ باطل ہیں، صرف ہمیں مسلمان ہونا چاہیے، فرقوں کو ان کے وجود سارے فرقے جو ہے وہ کافر اور گمراہ ہیں. جی مسلمانوں میں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اس کانسیپٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عائشہ علی محمد یس سر. بتائیں آپ، ٹھیک ہے غلط ہے، تمام فرقے گمراہ ہیں، ان کو کافر اور مردود سمجھنا چاہیے، بس صرف مسلمان بننا چاہیے. خیر سر، جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے اسے ہم کافر تو نہیں کہہ سکتے، نہ ہم کچھ کہہ سکتے ہیں، گڈ لیکن جب اسلام وجود میں آیا تھا تو تب ایسا فرقے بننے کا کوئی کانسیپٹ سامنے نہیں آیا تھا. جی اسلام کو آپ بانٹ دیں، اور نہ ہی بیسیکلی ہم کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کافر ہیں، کیونکہ کلمہ سب نے پڑھا ہے، اور کچھ پریکٹیکل مسلمان ہیں اور کچھ نان پریکٹیکل، کچھ عمل کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، لیکن ہوتے سب مسلمان ہیں. اور وہ صرف ان کا اور ان کے خدا کا معاملہ ہے، ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے اس معاملے میں. گڈ. چلیں جی، بہت اچھی بات آپ نے کی. اس کو مزید تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ دیکھیے کہ فرقہ ہونا کبھی بھی غلط یا منفی نہیں ہوتا. فرقہ کہتے ہیں ایک نقطہ نظر کو، کسی بھی علم کو دیکھنے کے مختلف نقطہ نظر ہوتے ہیں، آپ مختلف اینگل سے کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں. میں نے ایگزامپل دی تھی کلاس میں بھی کئی دفعہ کہ ایک جگ اگر ہمارے سامنے پڑا ہوا ہو، 4 اینگل سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں، تو کسی کو ہینڈل نظر آئے گا، کسی کو نظر نہیں آئے گا. جس اینگل سے آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، آپ اپنے اینگل کے مطابق اس کا کانسیپٹ بناتے ہیں، اور وہ سب لوگ جو چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ ملا کے تصویر کو جوڑیں گے تو جگ کی ایک مکمل شکل بنے گی. ورنہ جس اینگل سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے تو جگ کا اگر جو بھی دائرہ جو بھی شکل دیکھی ہے، آپ اسی کو جو ہے وہ مکمل جگ سمجھیں گے. تو یہ جو اینگلس کا ڈفرینس ہونا ہے، یہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا. ڈفرینس آف اوپینین کبھی غلط نہیں ہوتا. یہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ تو انسانوں کی ترقی کے لیے ضروری ہے. مثلا میں مثال دوں کہ 4 ڈاکٹرز بیٹھ کر انسانی باڈی کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں، تو چاروں ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ مینٹلٹی اور ڈفرینٹ اپنے ایکسپیرینس لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ جب مل کر ڈسکس کر کے کوئی رائے بناتے ہیں تو وہ ایک کنکریٹ رائے بنتی ہے، ایک اجتماعی اور ایک بھرپور رائے بنتی ہے. لیکن اگر یہ ڈفرینس آف اوپینین ڈاکٹرز کے درمیان میں نہ ہو، آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی میڈیسن لینے جاتے ہیں تو آپ کو ڈفرینس آف اوپینین ملتا ہے، ڈاکٹر ایک میڈیسن لکھتا ہے، دوسرا دوسری لکھتا ہے، تیسرا تیسری لکھتا ہے. تو ڈفرینس آف اوپینین ہونا کوئی غلط نہیں ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے. اس سے انسان کی استعداد اور صلاحیت کا مختلف ہونا ہے. مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ مسلمانوں میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ تمام مسلمان سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. اب یہ نماز میں بہتر کیا ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ چھوڑ کے نماز پڑھنی چاہیے، ہاتھ باندھنی چاہیے، ہاتھ سینے پہ باندھنا چاہیے، ہاتھ جو ہے ناف پہ باندھنا چاہیے، ناف کے اوپر باندھنا چاہیے، ناف کے نیچے باندھنا چاہیے. یہ اختلاف اولا اور عدم اولا کا، یعنی زیادہ بہتر کا اور کم بہتر کا اختلاف ہے. ایک کے نزدیک یہ چیز زیادہ بہتر ہے، دوسرے لیکن نماز سب کی ہو جاتی ہے، اس میں ہاتھ کہیں پہ بھی باندھے ہوئے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈفرینسز ہیں، ان ڈفرینسز کا تعلق حلال حرام سے ہے، یا ان ڈفرینسز کا تعلق جو ہے کسی بھی چیز کے بہتر اور زیادہ بہتر کا ہے. مثلا کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ میڈیسن زیادہ بہتر ہے، دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے نہیں یہ میڈیسن زیادہ بہتر ہے. تو زیادہ بہتر کا جو اختلاف ہے اس کو اختلاف نہیں کہا جاتا، یہ فروعی اختلاف ہوتا ہے. تو فرقے غلط نہیں ہوتے، فرقہ واریت غلط ہوتی ہے. فرقہ واریت یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک فرقہ یہ کہے کہ میرے اوپینین کے علاوہ یا میرے اینگل، جس اینگل سے میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، علوم کو دیکھ رہا ہوں، اس اینگل کے علاوہ باقی سب غلط ہے. مطلب جگ کو ایک اینگل سے دیکھنے والا یہ کہے کہ جگ صرف اس طرح ہوتا ہے، باقی یہ جو 3 لوگ ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہے ہیں یہ سب جو ہیں وہ جھوٹے ہیں اور ان کو سزا ہونی چاہیے، ان کو قتل کرنا چاہیے. تو یہ تو بہت بڑی حماقت و بیوقوفی والی بات ہوگی. بلکہ عقل مندی یہ ہے کہ تمام ڈفرینس آف اوپینین کو اکٹھا کر کے سب کی بات سنی جائے اور اپنی بات بھی سنی جائے، اپنی بات ان کو سنائی جائے، اور اس طریقے سے ایک مشترکہ کانسیپٹ، مشترکہ تصور جو بنتا ہے وہ اصل میں مکمل تصور ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے یہ بنیادی طور پر کبھی بھی غلط یا منفی نہیں ہوتا.
ہم تمام فرقوں کو کافر، مردود اور غلط نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کی عزت اور احترام کریں اور سب کے وجود کو تسلیم کریں اور اپنی بات کو سب کے ساتھ ملا کر دیکھیں. کلیئر ہو گیا؟ محمد علی صاحب، آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ نہیں؟ لگتا ہے محمد علی صاحب چھوڑ کے چلے گئے ہیں. محمد علی صاحب، محمد علی. سر کلاس میں نہیں ہے وہ. ہاں اٹینڈنس، یہ انہوں نے مائک آن، اپنا موبائل آن کر کے کہیں اور چلے گئے. عمیر بٹ، نہیں سر انہوں نے جوائن ہی نہیں کری. جوائن کیا ہوا ہے، میرے پاس آ رہے ہیں بھائی. یس سر اچھا میرے پاس ہے. میرے سامنے آ رہے ہیں. چھوٹے بچے ہی سیاست کرتے ہیں کہ موبائل آن کر کے چلے جاتے ہیں. عمیر بٹ، یس سر کلیئر ہے. بتائیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا؟ یس سر. اوکے، سمجھا بھی دیں گے جب میں پوچھوں گا تو. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اقرا ملک، اقرا ملک موجود ہیں؟ اقرا ملک موجود ہیں؟ اقرا ملک، کانسیپٹ کلیئر ہے بیٹا آپ کا؟ یہ بھی محمد علی صاحب کی طرح آؤٹ ہو گئے. چلیں جی، سب بچوں کے ٹاپکس لکھے ہوئے سب کے پاس کہ کتنے ٹاپکس ہوئے ہیں؟ سر اس دن آپ لاسٹ کلاس میں آپ نے ٹاپکس لکھوائے تھے. آج ایک نیا ٹاپک ہوا ہے، اس کو ایڈ کر دیں. اوکے سر. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ سر کاؤنٹ کر کے بتاتے ہیں. اور وہ کانسیپٹ ہم نے پڑھے تھے وہ کتنے تھے؟ 12 کانسیپٹ اور 9 ٹاپکس پڑھ لیے. بل ٹھیک جی ہو گیا؟ سر 9 ٹاپکس ہو گئے. آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے؟ اب یہ بتائیں ٹاپکس آپ کے 9 ہوئے ہیں یا 10 ہوئے ہیں؟ عارف، سر 9 ٹاپکس میں. سر 9. اچھا آپ گنے، میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں. نمبر 1 مطالعہ قرآن اور تعارف. نمبر 2 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکی دور اور مدنی دور. نمبر 3 علم الحدیث. نمبر 4 اسلامی فقہ اور اصول فقہ. نمبر 5 اسلامی تہذیب و کلچر. نمبر 6 اسلام اور سائنس. نمبر 7 اسلام کا اقتصادی نظام. نمبر 8 اسلام کا سیاسی نظام. نمبر 9 تاریخ اسلام. نمبر 10 اسلام کا سماجی نظام. 10 ہوئے ہیں یا 9 ہوئے ہیں؟ سر ہمارے پاس 9 اور ہیں. 9 ہوئے ہیں. جی. علم الحدیث نہیں ہوا؟ نو سر. چلیے نیکسٹ کلاس سے حدیث و سنت ہے اور قرآن ہے. حدیث و وہ سنت نہیں ہوا ہے. ہے نا، اور سیرت النبی بھی ہوا ہے. پھر تو بھائی 10 ہو گئے. حدیث و سنت ہوا ہے تو پھر 10 ہو گئے. اچھا وہ ایک ساتھ لکھ لیے مطلب. حدیث یا علم حدیث. ہاں آپ مطلب یہ ایک دوبارہ ساتھ لکھ لیے. کاؤنٹنگ کریں لکھیں شروع سے.
مطالعہ قرآن اور تعارف قرآن, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور اور مدنی دور, علم الحدیث و سنہ, 3 اسلامی فقہ و اصول فقہ, 4 اسلامی تہذیب و کلچر, 5 اسلام اور سائنس, 6 اسلام کا اقتصادی نظام, 7 اسلام کا سیاسی نظام, 8 تاریخ اسلام, 9 اسلام کا سماجی نظام. 10 10 9 سر 10 ہی ہوئے ہیں. ہاں تو 9 سر 10 ہے. سر محریب نے شاید 2 ٹاپک ایک ساتھ لکھ دیے ہیں. کون کون سے؟ اپنا علم الحدیث سر دونوں حدیث والے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. اور سیرت النبی. سیرت النبی ہمارا ٹاپک ہوا ہے, بڑی ڈیٹیل سے ہوا ہے, بہت لمبا ٹاپک ہوا ہے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا لیکچر تھا سیرت النبی. اس سے پہلے مطالعہ قرآن ہوا تھا, فقہ و اصول فقہ بھی ہوا ہے. 10 ٹاپکس ہو گئے ہیں اور 12 کانسیپٹ پڑھ لیے آپ لوگوں نے. کم سے کم آپ یوں سمجھیں کہ 10 اور 12 22 اور 42 پیجز کم سے کم شارٹ نوٹ ہونے چاہیے, 42 پیجز کے, جس میں بیسک کانسیپٹ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سر آواز نہیں آ رہی. جی آواز نہیں آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی بیٹا؟ نہیں سر, بیچ میں کٹنے لگ گئی تھی. اچھا چلے, تو یہ 10 ٹاپکس ہو گئے اور 12 کانسیپٹ ہوئے, دونوں ملا کے 22, اور 22 کو اگر ایک کے 2 پیجز ہوں تو 42 پیجز ہونے چاہیے, 42 پیجز. شارٹ نوٹ بنا لیں اس کے, اور کسی بھی اوکے سر. پر کوئی بھی کوشچن ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے پوچھیں, لیکن پیپر کے دن جو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا, بہت برا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اگر آپ لوگ نہیں پوچھتے تو میں پوچھ لیتا ہوں آپ لوگوں سے. سر آپ وہ پیپر کے بارے میں بتا دیں تھوڑا پیپر گائیڈ کے بارے میں بتاؤں, پیپر جو ہے وہ ان 22 ٹاپکس میں سے آئے گا. سر امپورٹنٹ ٹاپکس ہی بتا دیں. امپورٹنٹ, سارے امپورٹنٹ ہے بیٹا. میں آپ سے پوچھوں تبدیلی کی, سماجی تبدیلی کے 3 اجزاء کے بارے میں بتائیں عمیر بٹ. سماجی سر مڈ ٹرم سے پہلے والا ٹاپک ہے نا یہ. اب یہ بتائیں مجھے سماجی تبدیلی کے اجزاء کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ سر وہ 3 ہے. 10 منٹ ہیں بس, 10 منٹ میں کلوز کریں. 3 کون کون سے؟ سر ابھی یاد نہیں آ رہے یار. ہاں یہی تو بات ہے نا, پیپر میں بھی یہی ہوگا کہ یاد نہیں آ رہا. پیپر میں تو جویریہ بتائیں جامع تصور حیات کے کتنے پوائنٹس ہیں؟ جویریہ خالق, جامع تصور حیات. یس سر. بتائیں جامع تصور حیات کتنے پوائنٹس ہیں؟ سر بتاتی ہوں. سر بتا رہی. جی بتائیں. یار میں آپ لوگوں کو پیپر کی تیاری کروا رہا ہوں, آپ لوگ جو ہے نا محنت اور نہیں کر رہے. جی بتائیے جامع تصور حیات. یس سر. محریب آپ بتائیں ان کو, جویریہ کو. سر 3 ہے, کون کون؟ شریعت, طریقت اور سیاست. ویری گڈ.
اچھا، اور میرے کو بھی بتائیں نا کہ سماجی تبدیلی کے اجزاء کتنے ہیں؟ سماجی تبدیلی کے سر اجزاء فکر، تنظیم اور آرگنائزیشن، لائے عمل. فکر، تنظیم اور لائے عمل. فکر، تنظیم اور لائے عمل. سب سے پہلے سماج جو ہے وہ کسی فکر سے آشنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ آرگنائز ہوتا ہے، پھر وہ لائے عمل بناتا ہے اس فکر کو حاصل کرنے کے لیے. تو 3 اجزاء ہوتے ہیں، 3 اسٹیپس ہوتے ہیں. سب سے پہلے قوم کسی فکر سے آشنا ہوتی ہے، پھر آرگنائز ہوتی ہے، پھر اس فکر کو حاصل کرنے کے لیے لائے عمل بناتی ہے، پروگرام بناتی ہے، تو وہ حاصل کر لیتی ہے. یہ سماجی تبدیلی کے اجزاء ہیں. علوم خمسہ ثنا. ثنا بتائیں علوم خمسہ. ثنا موجود ہیں؟ بتائیں بیٹا. سر علوم خمسہ 5 ہیں: علم الاحکام، علم المجادلہ، علم التزکیہ، علم اللہ بالموت وما بعد بالموت، اور علم تسکیہ ایام اللہ. جی محارب صحیح بتایا انہوں نے. جی سر. چلیں اچھی بات ہے، ماشاء اللہ، شاباش. اخلاق اربعہ. مبشر خان تم تو بتا دو نا یار، سیار ہو کم سے کم. اخلاق اربعہ. مبشر صاحب، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب سکون سے کتابیں پڑھیں، ادھر ادھر مت گھما کریں، اب فائدہ اٹھائیں اپنے ایکسیڈنٹ ہونے کا. جی مبشر بتائیں اخلاق اربعہ. سر مبشر کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر ہیں ابھی. اچھا چلیں آپ بتائیں پھر، جویدی آپ بتائیں اخلاق اربعہ. سر اخلاق اربعہ والا نوٹ نہیں کیا تھا لیکچر. نقصان ہوتا ہے نا نوٹ نہ کرنے کا، پیپر میں نمبر کم آتے ہیں. کون بتائیں گے؟ اقرا آپ بتائیں گی؟ اقرا ہیں یا ابھی تک؟ جی اقرا، کیا برتن دھونے گئی ہیں کیا؟ چلیں کوئی اور بتائیں. محمد علی آ گئے واپس؟ محمد علی. عائشہ علی محمد. عائشہ علی محمد بتائیں اخلاق اربعہ. سر میرا نیٹ ریکنیکٹ ہو رہا ہے. چلیں آپ اب بتائیں، آپ کنیکٹ ہو گئی ہیں. عائشہ علی محمد آپ بتائیں، آپ کنیکٹ ہو گئی ہیں اب. چلیں محارب آپ بتائیں. اخلاق اربعہ. سر میں بتاؤں؟ جی ثنا بتائیں. اخبات، سماحت، طہارت اور عدالت. ویری گڈ، شاباش. اور ہر ایک کو ڈیفائن کر سکتی ہے نا؟ یس سر. اوکے. اچھا، معیشت کے بنیادی پہلو. معیشت کے کوئی میسج تو نہیں کر رہا نا ایک دوسرے کو؟ سر 4. اچھا کون کون سے؟ پیدائشی دولت، تقسیم دولت، تبادلہ دولت اور صرف دولت. ویری گڈ، بہت اچھا. تشکیل نظام کے بنیادی نظریات. مرک شمس. سر 3.
ان کا نام کیا ہے؟ مرک ہے، مرک مرک۔ کورائی، مرک کورے جو، مرک شمس. سر میں بتاؤں؟ یہ دیکھیں نا، پہلے تو مرک بتائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ بتائیے گا. جمیری آپ بتائیے گا، پہلے ان کو بتانے دیں. جی سر بھلے ہی بتائیں. مرک ہے یا نہیں ہے؟ نام ہے کیا ان کا؟ مرک ہے، مرک ہے، کیا ہے؟ مرک ہے سر. مرک ہے نا. کورے جو کیا کورائی ہے؟ کورائی. کورائی ہے یا نہیں ہے؟ سر لگتا تو نہیں ہے۔ چلیں اب جوہری آپ بتائیں. تشکیلی نظام کے بنیادی نظریات. سر تشکیل نظام کے بنیادی نظریات 3 ہیں: کیپٹلزم، سوشلزم، اسلامزم. زبردست، گڈ. سماج کے بنیادی مدارج. محمد علی واپس آ گئے نہیں آئے؟ محمد علی آ گئے واپس؟ عالم الغیب سے واپس آ گئے نہیں ہے؟ سر اسلام کی 4 بنیادی مدارج ہیں۔ صبر کریں نا، پہلے محمد علی سے پوچھ رہا ہوں. وہ غائب ہو گئے تھے نا، عالم الغائب میں چلے گئے تھے، واپس آئے نہیں آئے؟ چلے عمیر بٹ آپ بتائیں. کوئی لڑکوں کی بھی ذمہ داری ہے، ساری لڑکیوں نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے کلاس کی. عمیر بٹ آپ بتائیں بیٹا، سماج کے بنیادی مدارج کون کون سے ہیں؟ عمیر بٹ. جی عمیر بٹ. بہت آسان ہے یار.